السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبداللہ بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں 91 نیوز سچ کی آواز۔ ناظرین، آج میں جو ہے 91 نیوز آفس کے سامنے موجود ہوں۔ یہ آفس جو ہے مرکز روڈ نیئر ماڈل کالج روڈ پہ موجود ہے۔ آج جو اس آفس کا باقاعدہ افتتاح کریں گے ایم پی اے صاحب ہدایت الرحمان صاحب، اور آج کے اس پروگرام کو اسپانسر کیا ہے برائٹ فیوچر اسلامک اسکول نے۔ برائٹ فیوچر اسلامک اسکول کے ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ Assalamu alaikum. My name is Huma Kanwal. I read in class 3rd and I am the student of Bright Future Islamic School Chitral. Thank you. Very good. Assalamu alaikum. My name is Hania Khurram. I read in class 2nd and I am the student of Bright Future Islamic School Chitral. Thank you. Welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, کیا بات کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنایت اللہ سے بیورو چیف 91 سچ کی آواز چترال سے آپ کے سامنے۔ آج کا ہمارا پروگرام پورے چترال کے ضلع اپر چترال اور ضلع لوور چترال کے واحد صوبائی اسمبلی میں ہمارے منتخب نمائندے انتہائی قابل احترام مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے ساتھ ایک نشست ہے۔ آج یہ اسکول یقیناً ایک بہت ہی علم کا منبع سرچشمہ ہے، تو اس اسکول میں ہم بیٹھ کر پورے چترال کے بہبود کے سلسلے میں اپنے نمائندے کے ساتھ مختصر سی نشست ہم نے ارینج کیا ہے۔ 91 نیوز کے دفتر کے افتتاح کے بعد ہم نے کہا کہ چند باتیں ہمارے محترم مولانا ہدایت الرحمان صاحب سے ہو جائیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے 91 نیوز کے پوری ٹیم کی طرف سے ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نمائندے ہو کر کوئی 3-4 سال کے قریب ہو چکے ہیں، تو چترال کے لیے آپ نے آج تک کیا کیا، کوئی تھوڑی بہت اگر روشنی ڈالیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جناب خرم صاحب اور عنایت اللہ سیر صاحب کا آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری آواز ہماری قوم تک پہنچانے کے لیے ایک بہترین سعی اور کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جزائے خیر آپ حضرات کو دے دے۔ یقیناً عنایت اللہ صاحب آپ نے جو سوال کیا بہت اہم سوال ہے۔ میں چونکہ 2 ضلعوں کا ایک ایم پی اے تقریباً 4 سال ہونے والا ہے، حالات تو آپ کے سامنے ہے پورے ملک کا۔ یہ 4 سالوں میں جس انداز سے ملک چلا رہے ہیں اور جو پریشانی اس ملک میں لاحق ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن جو عوام نے ہمیں مینڈیٹ دی، ہمارے اوپر بھروسہ کیا، ہمیں منتخب کیا، ہمارا تو مین کام یہی کہ ہم اپنے علاقے کے لیے کوشش کریں۔ الحمدللہ ہم اپنے دل سے مطمئن ہے کہ ہم کوئی بھی اچھا کام اپنے علاقے کے لیے کر لے، اس کے لیے دن رات ہم محنت کر رہے ہیں۔ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اور ملک کا حالات انتہائی خراب ہوتے ہوئے جو پروجیکٹ میں نے لائی ہے، یقیناً اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہوا ہے، لیکن دوسرے ایم پی ایس اپوزیشن کے اور دوسرے جو عام حکومتی ایم پی ایس ہے، ان کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ چترال میں کیا ہے۔ پہلے کوئی 3.5 کروڑ روپے تمام ایم پی ایس کو دیا گیا تھا، مجھے کوئی 13.5-14 کروڑ روپے دیا گیا تھا، وہ میں نے انصاف کے ساتھ پورا چترال میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد روڈوں کے حوالے سے میں نے سی ایم صاحب کو درخواست دی، چونکہ کافی مرتبہ سی ایم صاحب آئے بھی ہیں، ان کے چترال کے حالات ان کے علم میں بھی ہے۔ میری درخواست پر اس نے کوئی 30 کروڑ روپے تقریباً چترال کے لیے دی ہے۔ وہ بعضی میں تو کام چالو ہوا ہے اور بعضی کا ٹینڈر ہو چکا ہے، ابھی کام چالو ہونے والا ہے۔ وہ ارندو سے لے کر بوروغل تک میں نے جو روڈوں کو میں نے ضروری سمجھا ہے، کسی روڈ میں 2 کروڑ، کسی روڈ میں 3 کروڑ، کسی روڈ میں 1 کروڑ کر کے میں نے پورا چترال میں نے تقسیم کیا ہے۔ اس کے ساتھ کافی اسکول بھی ہمیں دی گئی ہے، کوئی لگ بھگ 8-9 اسکول ہم نے مختلف جگہوں میں وہ بھی رکھی ہے۔
اس کے بعد کوئی سولر سسٹم اپر چترال کے لیے تھے. اس کے ساتھ اس سال میں بھی 10-15 کروڑ روپے ہم نے اپر اور لوئر میں تقسیم کیے ہیں. ان کی ٹینڈر ہو چکی ہے دروسٹیے میں چترال میں اور مستوج میں اور اسی طرح مورکھوں میں. اب کچھ ورکڈر بھی وغیرہ ہو گئے اور کام ان کا چالو ہونے والا ہے. اس کے ساتھ چونکہ ابھی تک مرکز میں اور صوبے میں دونوں میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور اب کوئی 2 مہینہ ہوا ہے تبدیلی آئی ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے اور ہمیں بھی جو نا ایک قلمدان سے نوازا گیا ہے کوئی اسد محمود صاحب کو, جو ہمارے لیے انتہائی ضرورت کا وہ تھا وزارت تھی. چونکہ ہمارے روڈوں کی حالت تو سب کے سامنے ہے. اس کے لیے میں نے کوئی 4-5 ملاقات اپنے منسٹر اسد محمود صاحب سے کی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے کی ہے اور ساتھ ساتھ روڈوں کے حوالے سے جو کام ہے انشاءاللہ میں مطمئن ہوں کہ اس سال کے اندر ٹھیک ٹھاک کام چترال میں روڈوں کے حوالے سے ہوگی. 1-2 دن کے اندر ہمارے ممبر صاحب بھی تشریف لائیں گے چترال اور جہاں جہاں روڈوں کے تکلیفات ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ختم ہو جائیں گے. اور ساتھ میں نے یہ جو ہمارا گیس پلانٹ سسٹم تھا اس میں بھی کافی مسائل تھے اور موجودہ حکومت نے ان کو ختم کر دی تھی. پہلے نواز شریف صاحب نے زمینیں لی تھی اور اس حوالے سے میں نے وزیر اعظم صاحب کو درخواست دی اور میں امیر مقام صاحب سے میں نے ملاقات کی, اس کو پروسیس کیا, اس پر 1-2 میٹنگیں بھی ہوئی, اس کا جواب بھی مجھے دیا گیا. انشاءاللہ ان قریب یہ خوشخبری میں سناتا ہوں چترال کے عوام کو کہ یہ جو گیس پلانٹ میرے خیال میں انتہائی ضرورت تھی ہے چترال میں اس کی, چونکہ ہمارے جنگلات خراب ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اس پر ان قریب کام شروع ہونا ہے. مولانا صاحب ابھی آگے بھی آپ کے پاس اللہ کرے کہ آپ کے عمر میں, آپ کی صلاحیتوں میں, آپ کے حوصلے میں اور آپ کی جرت میں اللہ پاک برکت ڈالے. مگر مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں چترال کے لیے, آپ کا کیا ویژن ہے, آپ چترال کے کیا کیا ایسے پروجیکٹ ہیں جو چترال کے لیے کرنے کی آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا کیا بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں؟ بہرحال میں جب جس سیٹ میں منتخب ہوا اس سے پہلے جو میرے ارادے تھے وہ روڈوں کے حوالے سے تھے. چونکہ چترال ایک سیاحتی علاقہ ہے, سب سے بڑا پروٹیکشن جو چترال میں ملے گا وہ میرے خیال میں سیاحت کے حوالے سے ملے گا. اس میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ گلگت سے سیاح آئے اور چترال سے اور اچھے انداز میں بغیر تکلیف کے نکل کے چلے جائے. تو اس پر الحمدللہ زور شور سے کام جاری ہے. اس کو میں سب سے پہلے اہم کام سمجھتا ہوں, بنیادی کام, اس کو انجام تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا یہ جو گیس پلانٹ ہے اس کو میں سب سے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں اور ساتھ یونیورسٹی کا مسئلہ, اپر چترال میں یونیورسٹی کا مسئلہ. جزاک اللہ. چونکہ چترال ایک تعلیمی یافتہ لوگوں کا علاقہ ہے, یہاں پہ بچہ تعلیم کے لیے, علم کے پیاس ہے, علم کے لیے ترستے. یونیورسٹی کے سلسلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا, یقیناً ہمارا ضلع اپر چترال جو ہے اس میں لوور چترال سے زیادہ تعلیم کی جو ہے رجحان زیادہ ہے وہاں پہ, اور بڑے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں. ہمارے بچے بھی وہاں سے بہت زیادہ, ابھی ڈاکٹر کو 20 سیٹوں پہ اس پہ گئے, اوپن سیٹ پہ وہ لے کے گئے. تو چونکہ وہاں پہ پوسٹ گریجویٹ کالج تو ہے, ڈگری کالج ہے وہاں پہ, مگر وہاں پہ ایک چترال کا کاغلش نام سے کوئی 80,000 کنال زمین ہے جو عوامی ہے, موروثی ہے اور قدیم زمانے سے وہاں کے تور کھو, مول کھو اور بنی کے عوام کا دستوری جگہ ہے ان کا. کیا اس میں وہ زمین, وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم چترال یونیورسٹی کے وہاں پہ قائم کرنے کے لیے ترجمہ یونیورسٹی کے نام سے اپنی یونیورسٹی, ہم اسی زمین سے 1,000 کنال وہ دینا چاہتے ہیں. پورے تینوں تحصیلوں کے لوگ, اپر چترال کے جو سوشل سیکٹر ہے وہاں کے, اپر چترال کے حقوق کے جو ذمہ داران ہیں, ان کے رائے یہ ہے کیا اس سلسلے میں کوئی پیش رفت وہاں کے لوگوں سے مل کے اگر وہ لوگ کاغلش میں اس یونیورسٹی کے لیے کوئی زمین وقف کر کے دے دیں, ان کی اپنی جائیداد ہے, وہ موروثی جائیداد ہے, قدیم زمانے سے گھر میں ہی چراگاہ ہے, تو اگر دے دیں تو آپ اپر چترال میں ترجمہ یونیورسٹی قائم کرنے کی کوشش میں آپ کیا کردار ادا کریں گے؟ یقیناً یہ یونیورسٹی اپر چترال میں بننا یہ بھی بہت ایک اہم کام ہے, اور زمین کا وہاں پہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں, زمین تو بہت سارا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. لیکن فی الحال ہم نے اپر چترال میں کیمپس کے لیے ہم نے درخواست دی ہے سی ایم صاحب کو, انشاءاللہ وہ منظور بھی ہوا ہے. اور اپر چترال سے میرے خیال میں نیچے لوئر چترال کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ بھی ہے, تو ان کے لیے فی الحال تو کیمپس قائم کی جائے گی, اور بعد میں جا کر تعداد کو دیکھ کے اس لحاظ سے پھر انشاءاللہ زمین کا تنازع کلیئر کرنے کے بعد
یونیورسٹی بھی ہو جائے. ابھی ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے چترال کا یہ ہے, ابھی ہم 2 ضلع بھی ہو گئے کیونکہ انٹرمیڈیٹ ہائی سیکنڈری بورڈ جو ہے وہ مردان میں ہے, دیر میں ہے, سوات میں ہے, ابٹ آباد میں ہے, کوہاٹ میں ہے, بلکہ ڈرائے اسماعیل خان میں ہے, بہت سے ڈویژنوں میں موجود ہے. چترال 2 ضلعوں میں تقسیم بھی ہو گیا ہے اور یہاں سے 40 سے 50 ہزار طلباء اور طالبات پرائیویٹ سیکٹر کو ملا کے میٹرک 9th میں اور اتنی ہی تعداد میں ایف ایس سی اور سیکنڈ ایئر میں امتحان دیتے ہیں. یہاں پہ انفیئر مین کہ ایک پیشی کے لیے یرخون کی بچی کو پشاور جانا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ چترال میں انٹرمیڈیٹ ہائی سیکنڈری بورڈ کے قیام کے سلسلے میں آپ کچھ پیشرفت کرنے کا میں نے بالکل اس حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے یہ تو پورے چترالیوں کا آواز ہے, میرے گھر کا بھی مسئلہ ہے. اس کے لیے میں نے خود یہ اسمبلی میں میں نے سوال بھی جمع کیا ہے اور کال اٹینشن پر میں نے جو اپنا وہ ہے درخواست ہے وہ میں نے جمع کیے سے اس کو کیا اپنے اسپیکر صاحب کے پاس. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اسمبلی ہوتی بھی بہت کم ہے اور جب ہوتی بھی ہے ہمارے جتنے سوالات ہیں کوئی لگ بھگ میرے خیال میں 150-200 سوالات میرے ہوں گے, بلکہ تمام ایم پی ایس کے وہ تو پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ آتے نہیں ہیں اسمبلی میں. اگر آنا شروع ہو جائے تو کوئی وہ مستقل طریقے سے چلے. آج کل تو آپ کو پتہ ہے مستقل جھگڑا لڑائی میں وہ اسمبلیاں اکثر جو نا کوئی 1 گھنٹہ چلے اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ ابھی چترال کے تو کافی لوگ پشاور میں بھی, پشاور ہمارا دوسرا شہر ہے, یہاں سے چترال سے کچھ لوگوں کو لے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. وہیں سے کوئی وفود لے کے جیسے دیر کے لوگ ایسا کرتے ہیں, کوئی وفد بنا کے اب سی ایم سے اور گورنر سے ہوئی ہے, وزیر زادہ صاحب نے بھی اور وفد بنا کے ملی, میں بھی ملا ہوں. ملنے میں کوئی کمی ہماری طرف سے بالکل نہیں ہے, خاص کر کے یہ ضروری ایشو ہے اس پہ تو ہم کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. ماشاءاللہ, بالکل. بہت بہت شکریہ. باقی روڈوں کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں تقریباً میرے حساب سے تمام روڈ منظور ہوئی ہے اور ایک رہ گیا ہے ارندو روڈ اور دوسرا مستوج بروغل روڈ. اس میں جو نا کچھ مسائل ہے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, انشاءاللہ ان قریب وہ بھی ہوں گے. اور باقی جو نا ہمارا ایک چینل ہے ایریگیشن چینل ملک کاکلشٹ, اس سے جو نا کوئی 1.5 لاکھ وہ جو 1.5 لاکھ جریب زمین بھی آباد ہوتا ہے, اس میں کوئی بڑا پاور ہاؤس 220 میگا واٹ کا بھی بنے گا. اس حوالے سے بھی میں نے وزیر اعظم صاحب سے درخواست کی تھی, میں امیر مقام صاحب سے ملا تھا, وہ بھی انشاءاللہ ان قریب منظور ہونے والا ہے. ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے اپر اور لوور چترال کا یہ ہے کہ ابھی روڈ تو آپ لوگوں کی کوششوں سے کچھ سابقہ حکومت کے اعلانات کو میٹرلائز کر کے عملی طور پر روڈوں پہ کام جاری ہے. NHA کا کام کی معیار میں ہم بات نہیں کر سکتے, مگر زمینات کی قیمت موجودہ دور میں پرانے زمانے کے ریٹ پر چترال کے غریب لوگوں کو چھوٹے چھوٹے زمینات ہیں ہمارے, وہ تو روڈ پہ جائیں گے, 100 کلو فٹ اگر چوڑا ہو کے روڈ گزر جائے تو زرعی زمینات تو چل جائیں گے, لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ہمارے, ان کو اگر موجودہ ریٹ جو ڈالر کا ریٹ ہے, پیٹرول کا ریٹ ہے, آٹے کا ریٹ ہے, تو یہ سب چیزیں بڑھ گئے ہیں. تو چترال کے زمینات کی قیمت جو ہے دروش, چترال, اپر چترال, تورکھو, مولکھو, گرم چشمہ کے, تو ان روڈز کو سرکاری طور پر لینے سے پہلے اگر آپ اس کو صوبائی طور پر یا ضلعی گورنمنٹ سے مل کے دونوں سے روڈ کی قیمت موجودہ حالات کے مطابق اگر مقرر کرا سکے, یہ پورے چترال کے گھر گھر کا مسئلہ ہے. اس سلسلے میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ انشاءاللہ اس کے لیے بھرپور انشاءاللہ ہم اپنا کوشش کریں گے. ہم 91 نیوز سچ کی آواز چترال کی طرف سے میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں, آپ کے پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. جن دوستوں کو لے کے آپ تشریف لائے ہیں, دروش کے سب سے مضبوط آواز آپ کے ساتھ ہیں, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور میں اس سکول کے پرنسپل صاحب کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنے ادارے میں آپ جیسے معزز شخصیت کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا. بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی.